فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، یہ جو 10 ہمارا فروع دین ہے، یہ سب کے سب قرآن میں موجود ہیں، جن میں ہم نماز، وضو، نماز کا وقت، کس طرح نماز پڑھنا ہے، ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے اگر ہمیں روزے کا حکم دیا تو سحری کا ٹائم، لاسٹ ٹائم کیا ہے اور افطار کا ٹائم کیا ہے، وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کو یاد ہے، قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں حکم آیا وہ نماز اور زکوٰۃ ہے، اور جہاں نماز کا ذکر آیا تقریباً سبھی جگہ پہ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا، اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جن کو اللہ نے کمبائن رکھا۔ کمبائن مطلب کوئی اگر نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، یہ معصومین نے فرمایا۔ اس طرح سے کوئی اگر نیکی کرے، مثلا دوسروں کے ساتھ اچھا کرے اور ماں باپ کی خدمت نہ کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرے، ماں باپ کا خیال نہ رکھے اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرے تو اللہ اس کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ کمبائنڈ عبادت ہے۔ تو یہ سب میں نے بتایا۔ آج اس کے بعد تولا اور تبرع، یہ چیز آج ہم بتانے والے ہیں، اور اس کو قرآن سے بتاتا ہوں، لہٰذا آپ لوگوں سے التماس ہے پوری طرح سے ہمارے ساتھ رہیے اور توجہ دیجیے۔ تولا مطلب اللہ و رسول اور اہل بیت سے محبت کرنا، اور اسی طرح سے اللہ و رسول اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے بھی ایک دوستی رکھنا۔ اس کا برعکس تبرع ہے۔ تبرع کا مطلب یعنی خدا و رسول اور اہل بیت کی جو دشمن ہے اس سے بیزاری اختیار کرنا، اور یہ ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، لہذا وہ سب چیزیں ہم بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں تولا کے بارے میں بتاؤں گا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء آیت نمبر 23، سورہ شعراء آیت نمبر 23، اور یہ بھی میں آپ کو پورا حوالہ بتا دیتا ہوں۔ تفسیر ثعلبی، ابن عباس نے روایت کیا ہے، تفسیر ثعلبی جلد 3 صفحہ 67 پہ، اور تفسیر کشاف علامہ زمخشری، یہ سب ان کی تفسیر ہے، اور مستدرک الصحیحین مسند ابن حنبل اور تفسیر الکشاف لزمخشری، یہ سارے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 23۔ تمام مفسرین نے، جن کا میں نے نام لیا اہل سنت کی مشہور مفسرین ہیں، سب نے لکھا اس آیت میں اللہ نے رسول اور قرابت در رسول اور رسول کے جو سگے رشتہ دار ہیں، مطلب جس کو رسول نے اپنا اہل بیت قرار دیا، ان سے محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ اگر ان سے محبت نہ کرے کوئی تو گویا اس نے رسول خدا کی اجر رسالت ادا نہیں کیا، اور اگر کوئی آپ سے کام لے یا آپ کسی کے کام آؤ تو اس کے مقابلے میں آپ کا ایک حق ہوتا ہے، اگر وہ حق جان بوجھ کر ادا نہ کرے تو اس کا سارا محنت جو وہ بیکار ہے، یعنی جو کام لیا وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو رسول خدا نے جو ہمارے لیے اتنی محنت کی، ہم کو دین دیا، سب کچھ بتایا، اس کے مقابلے میں رسول نے اجر رسالت کیا مانگا ہم سے؟ محبت، اس طرح سے محبت ہے۔ اگر کوئی اس اہل بیت سے محبت نہیں کرتا گویا اس نے اجر رسالت ادا نہیں کیا۔ جب اجر رسالت ادا نہیں کیا تو اب رسول نے جو دین بتائی ہے، سارا کا سارا دین اس کے لیے گویا جو ہے وہ ایک طرح سے حرام کے مقام پہ آ جائے گا، یا سمجھ لیجئے اس نے جو خدمت لی رسول سے، یہ اس نے ناجائز خدمت لیا، یعنی مجھ سے آپ نے کام لیا اور میرا حق مجھے ادا نہیں کیا، تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں تھا کہ قیامت کے دن تم ہر ایک بات پر پکڑے جاؤ گے۔ رسول خدا نے اپنی امت کو جتنی تعلیم دی اس کے مقابلے میں اپنے قرابت داروں سے محبت چاہیے، یعنی اجرت، تو اگر کسی نے وہ ادا نہیں کیا تو اس کا دین جو ہے وہ ملغا کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ قرآن کے مختلف آیاتوں میں ہے، کچھ لوگوں کو ان کا دین یعنی ایمان، اعمال سب جو ہے وہ ملغا مطلب یعنی زیرو، کل عدم کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین سے پھر چکے ہوں گے، دین سے پھر جانے کے بعد پھر اس کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو جن لوگوں نے رسول کی بات نہیں مانی گویا وہ دین سے پھر گئے، اور یہ قرآن کی آیت میں انقلبتم علی اعقابکم، جب کہ رسول خدا کہیں گے اللہم ہؤلاء اصحابی، اے میرے پروردگار یہ میرے صحابہ ہے جس کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، جہنم میں گئے، تو اس وقت خدا کہے گا آپ کو نہیں معلوم، انقلبتم علی اعقابکم، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے بعد پلٹ گئے تھے، آپ کی باتیں نہیں مانی تھی۔
तो यह देखेगा। तो तवल्ला का हुक्म सबसे पहले सूरह शुअरा आयत नंबर 23 में आया, ठीक है। उसके बाद सूरह माइदा आयत नंबर 56, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल ग़ालिबून। यहाँ पर शॉर्ट में मैंने बताया कि वो लोग जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं या अल्लाह और रसूल का अपना वली और सरपरस्त मानते हैं, और जो लोग ईमान लाए, यहाँ से मुराद अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उनको अपना सरपरस्त मानते हैं, कहते हैं यही लोग फ़इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल, यही लोग अल्लाह के ग्रोह में हैं और यही लोग कामयाब है। तो अगर आखिरत में निजात चाहिए तो अल्लाह, रसूल और अहले बैत से मोहब्बत ज़रूरी है। अगर कोई इनसे मोहब्बत न करे तो वो फलाह नहीं पा सकता, कामयाब नहीं हो सकता। तीसरी आयत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलात व युऊतूना ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली है अल्लाह है और उसका रसूल है, वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलात, वो लोग जो ईमान लाए और हालत नमाज में ज़कात दिया, युऊतूना ज़कात व हुम राकिऊन, उन्होंने ज़कात दी इस हाल में जबकि वो रुकू में थे। सूरह माइदा आयत नंबर 55। रावी अब्दुल्लाह बिन सलाम, असद, सालबी, इब्न यमीन, इब्न सबूर, ये सारे रावी है और ये सब अहले सुन्नत का मोतबर है। इन लोगों ने रसूल खुदा से पूछा, या नबी अल्लाह मन वलियुना बादक, आपके बाद हमारा वली कौन है। नज़लत हादिल आया, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व युऊतूना ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है और वो शख्स जो हालत रुकू में ज़कात दिया। तो ये एक तरह से क्लियर कर दिया ताकि लोगों को गलतफहमी ना हो कि कुरान में जो बताया गया कि अल्लाह की इताअत करो, अतिउल्लाह व रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उलिल अम्र की। तो उलिल अम्र से मुराद हज़रत अली है और हज़रत अली के बाद 12 इमाम है। ये जनाब जाबिर इब्न जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी ने रवायत किया और ये अहले सुन्नत तमाम मोतबर किताबों में रवायत मौजूद है। तो हमने आपको तवल्ला बता दिया। अब एक चीज़ क्लियर हो गई, तवल्ला 3 आयतों में अल्लाह ने हमें तवल्ला को हुक्म दिया, रसूल और आले रसूल से मोहब्बत का हुक्म दिया या उनकी इताअत का हुक्म दिया। ये है तवल्ला। तवल्ला से मोहब्बत नहीं, मोहब्बत मतलब उसके साथ अमल करो। मैं अगर किसी को बोलूँ कि मसलन मैं जनाब से बहुत प्यार करता हूँ, उनको बहुत मानता हूँ, ठीक है, उन्होंने कहा मौलाना साहब ये कीजिए, मैंने नहीं किया, ये कीजिए, नहीं किया। आप देख रहे हैं वो मुझे 4 काम के लिए बोले और हमने एक पे भी अमल नहीं किया। कल ही बताओ कोई वो कहेंगे कि आप मेरा मानने वाला हो? नहीं ना, शाबाश, बिल्कुल, क्योंकि हम सिर्फ ज़बानी दावा कर रहे हैं, हम उनको मानते हैं लेकिन उनकी बातों नहीं मान रहे, उन बातों पर अमल नहीं कर रहे। तो ये मानना नहीं हुआ, ये कहते हैं ना मुनाफिक है, ज़बान कुछ और अमल कुछ। यही तवल्ला अहले बैत के लिए। अहले बैत को मानते हो तो उनकी भी मानो। आज आप मुसलमानों से पूछिए, खुदा की कसम, मुसलमान कोई भी मुसलमान नहीं कहेगा कि हम अहले बैत को नहीं मानते, सब बोलेंगे हम अहले बैत को मानते। तो मानते हो तो उसको सबूत तो दो, तुम्हारे पास क्या दलील है? तुम अहले बैत की एक और पर अमल नहीं करते हो। नौशद भाई कहते हैं कि हम अहले बैत को मानते हैं, आप किसी भी सुन्नी से पूछ लीजिए तुम अहले बैत को मानते हो, सब बोलेंगे भाई जान बात कौन मानते हो, भाई क्या मानते हो? तुमने रसूल के बाद जिनको माना उनकी एक एक सुन्नत पर तुमने अमल किया। वो तरावी जो ना नबी पढ़े, ना आले नबी ने पढ़ी, ना साहबा ने पढ़ा, वो दूसरे खलीफा की सुन्नत है, उसको तुम इतना अहमियत देते हो कि दिन भर भूखा रहने के बाद 2 घंटे खड़े हो जाते हो तरावी पढ़ने की। ऐसे ही बताओ मौला अली की कौन सी सुन्नत तुम्हारे यहाँ आई? बताओ कि हज़रत अली ने ये काम किया था तो हम लोग देखो जारी रखे हुए हैं, एक सुन्नत दिखा दे, नहीं दिखा सकते। हसन हुसैन को मानते हैं, उनको बोलो हसन हुसैन को मानते हो, तो जिन लोगों ने हसन हुसैन को ज़बा किया फिर उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे कह सकते? उनको क्या, तुम एक तरफ वो कहते हैं ना आग और पानी इकट्ठा नहीं कर सकते हो, हाँ, एक निगाह में 2 तलवार नहीं रख सकते, एक ही रखेगा। या तो अहले बैत को मानो या अहले बैत के दुश्मन को मानो। अहले बैत को मानने का मतलब उनकी बातों पर अमल करना है। मसलु अहले बैत का मसल सफीनत नूह मन रकबा नजा व मन तकल्लफ अन्हा फग़रक़ वाह। हमारे अहले बैत की मिसाल नूह नबी की कश्ती की तरह, जो इस पर सवार हुआ वही कामयाब हुआ, जो नहीं सवार होगा वो डूब जाएगा। नूह का बेटा भी डूब गया था,
بھائی سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت ایک کشتی ہے، اس میں سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان کے کندھے پہ چڑھ جائیں؟ نہیں، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے، یہ ہم کو ماننا ہے، یہ وہ کشتی ہے جی، عمل کرنا ہے۔ تو مسلمانوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ تم اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو بتاؤ تمہارے یہاں ان کی سیرت کیا ہے، ان کی کون سی سنت رائج ہے؟ جتنی سنت تم مانتے ہو وہ سب ان لوگوں کی سنت ہے جنہوں نے رسول کے بعد اہل بیت سے دشمنی کی، اہل بیت کے مقابلے میں جنہوں نے اپنی جماعت بنائی تھی۔ اہل سنت والجماعت یہ اس وقت کی بنائی ہوئی ہے، اہل بیت کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت انہوں نے قائم کی تھی سقیفہ میں، اور مولا علی نے آخر میں یہی کہا تھا کہ میرے بعد سقیفہ سے ہوشیار رہنا۔ دنیا سے جاتے وقت کہا کہ سقیفہ اور سقیفہ والوں کی منج سے برات اختیار کرنا، یہی تبرہ ہے۔ اہل بیت کے تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے تبرہ کا جو حکم ہم کو اس قرآن میں دیا گیا وہ 3 جگہوں پر واضح طور پر، ایک سورہ توبہ، پورا کا پورا سورہ یہ توبہ، اس کا نام ہے سورہ برات۔ آپ لوگ جانتے ہیں نا سورہ توبہ کا دوسرا نام ہے سورہ برات۔ برات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ، رسول اور اہل بیت کے دشمن ان سے بیزاری اختیار کرنا ہے۔ یہ پورا سورہ ہے، کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے، ایک ہاں جی پورا سورہ ہے۔ دوسرے سورہ منافقون، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کافر کے لیے نہیں ہے، یہ مشرکین کے لیے نہیں ہے، یہ یہود اور نصارہ کے لیے نہیں ہے۔ سورہ منافقون ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور رسول کے بات نہیں مانتے تھے۔ پورا کے پورا سورہ، اب ان کو بولو یہ سورہ منافقون کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے ہے؟ بولے گا نہیں۔ مشرک کے لیے نہیں، یہودی نصارہ کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ رسول کے امت کے منافقوں کے لیے۔ اس کا مطلب سب لوگ اچھے نہیں تھے۔ اصحابک النجوم ایہم اہتدیتم اہتدیتم، ان کی یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ ہمارے جو صحابہ ہے وہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کو فالو کرو نجات پا جاؤ گے۔ تو اگر سارے ستارے ہیں تو کچھ ستارے جو ہے وہ الکا بھی ہے، ٹوٹ کے گرتے ہیں، نحس مانے جاتے ہیں۔ اگر سبھی اچھے تھے تو پھر سورہ منافقون کس کے لیے؟ ان سے ایسے ہی پوچھو، اگر صحابہ سارے مقدس تھے، سب کے وہ کیا کرتے ہیں اطاعت کرنی چاہیے یا اطاعت سے نجات مل سکے، تو پھر سورہ منافقون کس کے بارے میں؟ مسجد زرار رسول خدا نے کیوں چلائی ان کو پوچھو۔ مسجد زرار ایک مسجد مدینے میں بنائی گئی تھی، وہاں بیٹھ کے منافقین رسول کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے۔ جب رسول کو پتہ چلا تو رسول خدا نے صرف منافقین کو وہاں سے ہٹایا نہیں، اس مسجد کو ہی ختم کر دیا، اس کو جلا دیا، اللہ کا گھر اس کو توڑ دیا، جلا دیا۔ اس کی صرف مسجد الزرار کہتے ہیں، یعنی ہر مسجد اچھی مسجد نہیں ہے۔ یہ ڈونگری میں کچھ نہیں تو 100 مسجد ہوگی، اب پورے ڈونگری میں علاقے میں دیکھو 100 مسجد ہوگی، اس پورے 100 مسجد میں صرف شاید 2 یا 3 مسجد، یہ بہت زیادہ 4 مسجد آپ کہہ سکتے ہو جو مسجد زرار نہیں ہے، باقی سب مسجد زرار۔ زرار کا مطلب مسجد تو ہے لیکن وہاں سے غلط تعلیم دی جاتی ہے، غلط باتیں بتائی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ اور رسول نے جو کہا وہ کہنے کے بجائے وہ باتیں سکھائی جاتی ہے جس کا اللہ اور رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اگر تمہاری مسجد سے وہ لوگوں کو وہ چیزیں بتائی جائے جو اللہ نے نہیں کہا، رسول نے نہیں کہی، وہ باتیں جو اہل بیت نے نہیں کہی، تو اب یہ تمہاری مسجد وہ مسجد نہیں ہے جو اللہ کی محبت میں، جیسے خواجہ مسجد کے محراب کے اوپر لکھا ہوا ہے، دیکھو کہ اللہ کے محبت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے مثلا مسجد بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يُعَمِّرْ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اسی کے مقابلے میں ایک آیت ہے کہ کچھ مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے نہیں بنائی گئی ہے بلکہ وہاں سے اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، نبی کی شریعت کے خلاف، تعلیمات نبی کے خلاف لوگوں کو بتائے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی نے مسجد نبوی کے پاس ہی میں مسجد زرار کو جلا دیا، یعنی توڑ دیا اور اس کو وجود ختم کرنے کے لیے اس کو جلا دیا۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ تو اللہ کا گھر تھا۔ کہا تمہارے نظر میں اللہ کے گھر ہے، اللہ کی نظر میں اس کا گھر نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نظر میں اس کا گھر ہوتا تو سورہ توبہ میں اللہ مجھے کہتا نہیں کہ اس گھر کو توڑ دو یا اس کو جلا دو۔ تو مسلمان اپنی بنائی ہوئی سنت بولیے، طریقہ بولیے، جو بھی وہ اپنائے ہوئے ہیں،
اور سب کا نام رسول کی طرف منسوخ کر دیا کہ سنت رسول ہے، جبکہ رسول کو خود پھر نہیں پتا یہ میں نے کب کیا تھا. اب سمجھ رہے ہیں؟ یہی تراویح نماز رسول نے پوری زندگی میں نہیں پڑھی کبھی، لوگوں نے لکھ دیا کہ رسول کی سنت میں سے. تو اب اس میں نبی کی کیا غلطی ہے؟ تو یاد رکھیں برات کے لیے جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ قرآن سے 2 سورے ہیں. سورہ توبہ جس کا اصل نام ہے سورہ برات، یعنی اس میں کہا گیا جو بھی دشمن ہے خدا ہے، دشمن رسول ہے، سب سے برات اختیار کرو، چاہے وہ کفار ہو، مشرکین میں سے ہو، یہود و نصارہ ہو، اور خود رسول کی امت میں سے بھی. اگر رسول کی بات نہیں مانتا، اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتا تو اس سے برات اختیار کرو. صاف خدا نے کہا. دوسرے سورہ منافقون، خود خدا نے آگاہ کیا اے رسول آپ کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے لیکن یہ دل سے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے، اور نہ ہی آپ کی باتیں مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. یہ منافقین ہیں، یہ جھوٹے ہیں. سورہ منافقون صاف کہا یہ جھوٹے لوگ ہیں، آپ ان پر بھروسہ مت کیجیے. تو ہمیں بھی خدا نے بتا دیا صاف، جب میں اپنے رسول کو منع کر رہا ہوں کہ ان پر بھروسہ مت کرو تو پھر تم اس پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہو؟ جب میرا رسول ان پر بھروسہ نہیں کرے تو تم اس پر کیسے بھروسہ کر دو؟ رسول نے اپنے زندگی میں جن پر بھروسہ نہیں کیا، مرنے کے بعد ہم ان پہ کیسے بھروسہ کر لیں؟ اس لیے ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے، کیونکہ رسول خدا نے کبھی ان پر بھروسہ نہیں کیا. یہ جتنی بھی روایتیں یا حدیثیں ان کے فیور میں لاتے ہیں، خدا کی قسم سب جعلی ہے، ایک بھی آتھینٹک روایت نہیں، ایک بھی. کیونکہ رسول خدا نے صاف فرمایا اگر میرے متعلق کوئی بات بتائی جائے، مجھ سے منسوخ کوئی حدیث تمہیں سنائی جائے، اگر وہ قرآن سے میل نہ کھائے، یعنی آیتوں سے مشابہت نہ ہو، آیتوں سے اس کا تعلق نہ ہو، یعنی آیتوں سے میچ نہ کرے، اس کو دیوار سے دے پھینکو. یا میری بات قرآن کی آیتوں سے ٹکرائے، یعنی قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور میری جو حدیث بتائی جا رہی ہے وہ کچھ اور ہے، تو اس کو پھینک دو، اس کو مت لو، کیونکہ میں خدا کا رسول خدا کے خلاف نہیں بول سکتا ہوں. اب سمجھ رہے؟ یہ ہے برات. تو ہمیں قرآن میں سورہ برات اور سورہ منافقون نے صاف بتا دیا کہ تم اللہ اور رسول کے دشمنوں سے کسی طرح سے کوئی سمجھوتا نہ کرو، دوستی مت کرو. اب مسلمان، برات کا مطلب کیا ہے؟ ان کے عمل سے بیزاری. اور بہت زیادہ جو ہم کو قرآن نے اس سلسلے میں حکم دیا کہ تم معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، یعنی تم لعنت بھیج سکتے ہو. جبکہ افسوس، بہت افسوس کا کہنا پڑ رہا ہے، یہی لعنت وہ نہیں مانتے. اہل سنت جو ہے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے لعنت بھیجتے ہو، یہ جائز نہیں ہے. اب ہم لعنت، دیکھیے ہم کسی کا نام لے کے لعنت نہیں بھیجتے. خدا کی قسم معصومین نے بھی اس سے گریز کرنے کو کہا تاکہ فتنے سے بچو. کیونکہ قرآن کی ایک آیت میں صاف اللہ نے کہا کہ باطل خدا کو گالی مت دو، نہیں تو وہ دشمنی میں تمہارے حق خدا کو گالی دے گا. قرآن نے ہم کو یہ سکھایا، بتایا. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے صاف کہا ہم جانتے ہیں، تم جانتے ہو، اور یقیناً یہ لوگ، اب سمجھ گئے اشارہ، یہ لوگ ہمارے آبا و اجداد کے دشمن تھے. انہوں نے ہمارے جد کا حق غصب کیا، ہماری جد فاطمہ کے ساتھ ناانصافی کی، ہمارے جد حسن و حسین کے ساتھ انہوں نے مثلا ناانصافی کی. پھر بھی ہم نام لے کے لعنت نہیں بھیجتے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان کو مانتا ہے. تم نام لے کے ان پر لعنت بھیجو گے، دشمنی میں وہ میرے آبا و اجداد کو گالی دیں گے. آپ سمجھ رہے؟ دشمنی میں وہ میرے آبا و اجداد پر لعنت بھیجیں گے. لہٰذا ایسا کام مت کرو. لیکن اب میں مسلمانوں کو سمجھاتا ہوں کہ تم کہتے ہو مطلقاً لعنت جائز نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. میں قرآن کی آیتیں تم کو بتاتا ہوں قرآن میں کن لوگوں پر لعنت کی گئی. تب اس کو نوٹ کیجئے. سورہ بقرہ آیت نمبر 89. سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں کافروں پر لعنت کی گئی. اب میں وہ آیت نہیں پڑھوں گا، مجھے وقت کم ہے، مجھے ایگزام بھی لینا ہے اور 9 بجے میں 5 منٹ باقی ہے. 5 منٹ کے اندر میں آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہوں، پھر آپ سے سوال کروں گا. سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں کافروں پر لعنت کی گئی. یہ خدا کی کتاب میں، کوئی حدیث بھی نہیں سنا رہا آپ کو. مسلمانوں کو بولو تم اپنی مسجد سے، اپنے گھر سے قرآن اٹھاؤ اور جو میں آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں دیکھ لو، اس میں لعنت اللہ علی الکافرین آیا ہے کہ نہیں ہے. کافروں پر خدا کی لعنت ہو. دوسرے، حق چھپانے والوں پر خدا کی لعنت ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 159 159. حق چھپانے والوں پر، یا تم الحق کا
یاد دیکھیے گا، حق چھپانے والوں پر خدا نے لعنت کی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں جھوٹوں پر خدا نے لعنت کی، اللہ لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 93 میں خدا نے مسلمین کے قاتلوں پر لعنت کی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 جھوٹوں پر لعنت کی گئی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 87، سورہ آل عمران آیت نمبر 87 مرتد پر خدا کی لعنت ہے۔ مرتد یعنی جو دین سے پھر جاتے ہیں۔ تو خدا کی قسم صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ رسول کے بعد کچھ صحابہ دین سے پھر گئے، اور وہی صحابہ جب حوض کوثر کے پاس لائے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے اللہ حکم دے گا، فرشتے ان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو رسول خدا کہیں گے اللہم ہؤلاء اصحابی، اے میرے پروردگار یہ میرے صحابہ ہیں جنہیں فرشتہ جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ خود وہ صحابہ اس وقت چلائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے رسول ہمیں بچا لیجیے، ہم آپ کے صحابہ ہیں۔ خدا سے وہ التجا کریں گے، فریاد کریں گے ہم رسول کے صحابہ ہیں۔ اس وقت ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی جائے گی، افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے پرکھوں کی طرف پلٹ گئے تھے۔ تو اے اللہ کے رسول یعنی خدا رسول سے کہے گا آپ کو نہیں معلوم یہ لوگ آپ کے بعد، آپ جب دنیا سے پردہ لیے، آپ مثلا دنیا سے چلے آئے، اس کے بعد یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف پلٹ گئے، یہ کون تھے؟ کوئی تو رہا ہوگا نا۔ قرآن نے انہی پر لعنت کیا ہے، مرتد پر خدا کی لعنت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 87۔ اس کے بعد مسلمین کے قاتلوں پر خدا کی لعنت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 93۔ میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، تم کہتے ہو یزید پر لعنت مت بھیجو، تم کہتے ہو معاویہ پر لعنت مت بھیجو، اور بھی جتنے ظالم ہیں جب ہم جو ہمارے اماموں کے قاتل ہیں جب ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ سب بھی ان کے نظر میں مسلمان ہیں، پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک، 12ویں امام اللہ نے ان کو زندہ رکھا، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، 11 امام تک اب دیکھ لو فہرست، ایک بھی امام کا قاتل آپ کو کافر نہیں ملے گا، یہودی نہیں ملے گا، نصارہ نہیں ملے گا، مشرک نہیں ملے گا، جتنے قاتل ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں کے قاتل پر لعنت ہو۔ دونوں میں سے ایک، یا تو تم ہمارے اماموں کو بولو یہ مسلمان نہیں تھے، حضرت علی اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ خاکم بدائن، حضرت علی مسلمان نہیں تھے، امام حسن حسین مسلمان نہیں تھے، بی بی فاطمہ زہرا مسلمہ نہیں تھی، امام زاہد امام باقر سب کو زہر دیا گیا یا تلوار سے شہید، یا تو بولو یہ مسلمان نہیں تھے اس لیے ان کے قاتل پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، یا تو پھر اگر تم ان کو مسلمان مانتے ہو حضرت علی اگر تمہارے نظر میں مسلمان ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خلفائے راشدین میں چوتھا نام ان کا ہے، تو اگر تمہارے نظر میں حضرت علی مسلمان ہے تو قرآن کہہ رہے ہیں مسلمان کے قاتل پر لعنت ہو، تب حضرت علی کو جس نے بھی قتل کیا یا کرایا اس پر لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ فاطمہ پر جس نے بھی ظلم کیا اس پر لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ حسن و حسین کو جس نے بھی قتل کیا اس پر لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، ان کو صاحب بولو قرآن نے چونکہ مسلمانوں کے قاتلوں پر لعنت کیا ہے، وہ تو سید المسلمین تھے، وہ مسلمانوں کے سردار تھے۔ اس کے بعد سنیے سورہ مائدہ آیت نمبر 13، عہد شکنی کرنے والوں پر لعنت ہے، بیعت کرنے کے بعد اگر بیعت کوئی توڑ دے تو قرآن نے اس پر لعنت کیا ہے۔ غدیر خون کے میدان میں ان سب نے بیعت کی تھی، پورا سنی کی جتنی کتابیں آپ روایت تو کتاب اٹھا کے دیکھ لو، سب نے کہا بخن لکا یا ابن ابی طالب قد اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ کل مسلم و مسلمہ، یہ تینوں مولا علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر باقاعدہ انہوں نے یہی جملہ کہا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہی روایت میں کہ مبارک علی ابن ابی طالب، آج سے آپ ہمارے اور تمام مسلمان مسلمہ مومنین مومنات کا مولا ہوئے۔ تو یہ بیعت کرنے کے بعد مدینے میں آ کے کس نے توڑا؟ ہم نہیں کہتے کس نے توڑا، جس نے بھی توڑا قرآن نے کہا بیعت توڑنے والوں پر خدا کی لعنت، ختم۔ میں نے قرآن پر عمل کیا، میں نے کسی کا نام لے کے لعنت نہیں بھیجا، ہم نے خدا کا حوالہ کر دیا، اللہ جس نے بھی بیعت توڑی ہو، حضرت علی کی بیعت توڑی ہو، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ میرے پاس وقت نہیں تو میں آپ کو بتاتا، ایک دن مولا علی اپنے گھر سے نکال کے بازار جا رہے تھے یا کسی کام سے جا رہے تھے، تو مدینے میں بازار تھا، سمجھ لیں نکڑ، جس کا ممبئی والے زبان میں نکڑ بولتے ہیں، یا یوں سمجھیے ڈونگری چالن،
ڈونگری چالن میں بیٹھ کے پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ سب ان کی سنگت جتنے 30 مارکہ تھے سب بیٹھ کے چائے پی رہے تھے. وہ عربی زبان میں الفاظ ہے, وہ لوگ قہوہ پیتے تھے, ان کا قہوہ ہوتا تھا, تو وہاں بیٹھ کے سب چائے پی رہے تھے. اتنے میں مولا علی اسی راستے سے گزر رہے تھے. تو مولا علی جب وہاں قریب گئے تو یہ پہلی کی خلافت کی پہلے دوسرے تیسرے دن, یعنی جب رسول کی جگہ پر ان کو بیٹھا دیا گیا تو یہ لوگ پارٹی کر رہے تھے, سمجھ لیے پارٹی کر رہے تھے. تو مولا علی وہاں سے گزرے. تو پہلے نے ابھی تک مولا علی نے بیعت نہیں کی, ان کو بعد میں مجبور کیا گیا تھا, پھر بھی بیعت نہیں کی. سنی, وہاں سے جا رہے تھے تو پہلے نے بلایا, سمجھ گئے نا, پہلے نے مطلب ہاں ایک نمبر نے بلایا. بلانے کے بعد دیکھیے اس کو کہتے ہیں منافقت. ایک دم معصوم بن کر, بھولا بن کر, ایک دم جیسے بہت مولا علی کے خیر خواہ. قریب بلایا, بلانے کے بعد کہا علی اگر تمہارے بارے میں کسی ایک نے بھی گواہی دی ہوتی نا کہ تم جو ہے اس وقت خلافت کے اہل تھے اور تم ہی رسول کے حقیقی خلیفہ ہو تو میں یہ عہدہ قبول نہیں کرتا, میں خلیفہ نہیں بنتا. اب سمجھ رہے ہیں کتنی معصومیت سے کہا کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی گواہی دے دے تمہاری خلافت کے اوپر کہ اللہ کے رسول نے تمہیں خلیفہ بنایا اور اس وقت اس جگہ کے لیے تم ہی سب سے پرفیکٹ ہو, یا تمہیں ہونا چاہیے, تو میں یہ جگہ اختیار نہیں کرتا. مولا علی ابھی تک جو صبر کیے ہوئے تھے, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اور لبریز کا سب لوگ غور سے سن رہے تھے, سب اس کے فیور والے تھے, چمچے تھے. مولا علی نے ایک مطلب کہا کہ میں دنیا کو جانے دیتا ہوں, میں دنیا کو جانے دیتا ہوں, تو بتا. مولا علی نے اس کو سب کے سامنے کس طرح ذلیل کیا, تو بتا. بیعت الرضوان, مکی فتح مکہ سے پہلے جب رسول خدا نے بیعت لی تھی تحت شجرہ, قرآن میں ذکر موجود ہے, یہ سب تھا. 4 موقع پر رسول خدا نے مولا علی کی بیعت لی, 4 مرتبہ, ایک معنی 4 مرتبہ زندگی میں. تو مولا علی نے اس سے کہا ہم سب کو بھول جاتے ہیں, سب کو جانے دے, بتا تحت شجرہ جہاں بیعت رضوان, یعنی سب کو رسول خدا نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرائی تھی اور کہا تھا فتح مکہ میں تم سب علی کے ساتھ رہو گے, اس کو تنہا چھوڑ کے جاؤ گے نہیں. بتا تو نے میری بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اس کی بولتی بند ہو گئی. صلح حدیبیہ کے موقع پر تو نے میری بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اس کی بولتی بند ہو گئی. جس وقت ہم لوگ مدینے سے نکل رہے تھے سب سے پہلے رسول خدا نے بلا کر تم سب کو میرے حوالے کیا, بلکہ یوں کہوں تم سب کو میری بیعت میں دیا کہ علی کے ساتھ جانا اور اس کی اطاعت کرنا, اس کے خلاف برعکس کوئی نہیں جانا. تم لوگوں نے بیعت کی تھی کہ نہیں تھی؟ کچھ ابھی کچھ نہیں بولا. آخری تو بولتا ہے کہ اگر ایک آدمی بھی تمہارے خلافت پر گواہی دے دیتا تو میں یہ اختیار نہیں کرتا. تو بتا غدیر خم کے میدان میں میری ولایت کے اعلان کے بعد تو نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ نہیں کہا تھا یا علی بخن بخل لگا یا ابن ابی طالب قد اصبحت مولاي ومولا كل من, یہ تینوں خلیفہ کے جملے, ہاں تینوں کے جملے. تو نے کہا تھا بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اب اس کے کچھ بن نہیں پڑا سب کے سامنے, کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بیعت کی تھی. کہا کہ تو اور کتنا مکاری کرے گا, تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی گواہی دے دیتا تو میں یہ خلافت اختیار نہیں کرتا. تو خود گواہ ہے, بتا تجھے اس جگہ پہ بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا؟ علی آپ کام سے جا رہے تھے, آپ آئیے بعد میں بات کرتے ہیں. کیا کہا علی آپ شاید کام سے جا رہے تھے, آپ دیکھا کہ میری مٹی میرے سب کے سامنے میرے ہی چبوترے میں میری مٹی پلیت کر ہے. علی آپ کام سے جا رہے تھے, آئیے انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں بات کرتے ہیں. یہ ہے وہ منافقین, کیا دیکھیے گا. تو خدا نے عیش شکنی کرنے والوں پر لعنت کیا. اس کے بعد ظالموں پر سورہ آراف آیت نمبر 44, ظالموں پر خدا نے لعنت کیا ہے. سورہ آراف آیت نمبر 44, ظالم جو بھی ظالم ہو, ہم ایک دوسرے نام نہیں لیتے, چاہے وہ بی بی فاطمہ پر ظلم کیا, مولا علی پر ظلم کیا, حسن حسین پر ظلم کیا, باقی ائمہ پر ظلم کیا, یہاں تک کہ ابھی تک جو اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم کر رہے ہیں ان سب پر خدا کی لعنت. اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 68, منافقین پر خدا کی لعنت ہو. خدا کی قسم جناب حذیفہ یمانی کو رسول خدا نے باقاعدہ فہرست دیا تھا. سورہ توبہ آیت نمبر 68, منافقین پر لعنت ہو. اسی کے تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول خدا نے جناب حذیفہ یمانی کو منافقین کا لسٹ بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے جو میرے ساتھ پھرتا ہے, گھومتا ہے پھرتا ہے, لیکن میں جانتا ہوں یہ منافق ہے. تو ایک آدمی آخری جنگ سے تبوک سے واپس آنے کے بعد رسول خدا نے کہا تھا کہ اے حذیفہ ان لوگوں سے ہوشیار رہنا, یہ لوگ مجھے راستے میں مارنا چاہتے تھے,
لیکن میرے اللہ نے مجھے بچا دیا. آئین وقت میں بجلی چمکی, مجھے پتہ چل گیا اور میری اونٹنی جو ہے وہ گڑھے میں گرنے سے بچ گئی. وہ پورا پلان تھا, آپ کو پتہ ہے, مارنے کا, اس لیے اس کو فاجعہ بھی کہتے ہیں. راز کو اللہ نے فاش کر دیا تھا. تو کہتے ہیں منافقین کا نام بتا دیا تھا کہ میرے بعد ان لوگوں سے ہوشیار رہنا. تو یہ 2 نمبر آدمی بار بار جاتا تھا, کیونکہ حذیفہ یمانی بہت امانت دار تھے اور سچے تھے. کہ بار بار جا کے پوچھتا تھا تمہارے لسٹ میں میرا نام ہے بھائی, اگر آپ نہیں ہے تو آپ کو خوشی کیوں ہو رہی, آپ پریشان کیوں ہیں؟ کوئی اور صحابہ تو نہیں آ رہے, بار بار آپ ہی کیوں آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اے حذیفہ میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں؟ کیونکہ رسول خدا نے حذیفہ کو یہ بھی آگاہ کر دیا کہ اگر تم نے کسی کو ان میں سے کسی کو بھی بتا دیا نا کہ تمہارا نام رسول خدا نے بتا دیا تو تم کو قتل کر دے گا, قتل کر دے گا. ذرا بھی خدا کا خوف نہیں کرے گا. تم اتنے بڑے صحابی ہو نا, یہ بھی لحاظ نہیں, تم کو قتل کر دے گا. جب اماموں کو قتل کیا تو ان کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ تو رسول خدا نے چونکہ منع کیا تھا, اس لیے رسول خدا نے نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم یہ نام کسی کو نہیں بتائیں گے, بتانا منع ہے. ہاں, خاص لوگوں کو پتہ تھا, خاص لوگوں کو پتہ تھا. جناب سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, مقداد اسدی, ان اسبق بن نبات, ان سب کو پتہ تھا منافقین کون ہے, بولنے کی ضرورت نہیں. تو قرآن نے منافقوں پر لعنت کیا. پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر خدا کی لعنت. سورہ نور آیت نمبر 23. اللہ و رسول کو ایذا پہنچانے والوں پر لعنت ہو. سورہ احزاب آیت نمبر 57. یؤذون اللہ و رسولہ, وہ لوگ جو اللہ کو اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت, رشتوں کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. اے مسلمانوں بتاؤ, اب نبی کی حدیث ہے فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من اکذبہ فقط اکذبنی, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ومن اکذبنی فقط اکذب اللہ, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. وعلیہ لعنت اللہ, اور جس نے خدا کو ناراض کیا اس پر خدا کی لعنت ہو. تو فاطمہ کو ناراض کرنے والا لعنت اللہ ہے. صاف ہے, بالکل کلیئر ہے. اب تم تاریخ میں پڑھو وہ کون لوگ تھے جس کے بارے میں فاطمہ نے کہا کہ میں مرتے دم تک تم سے راضی نہیں ہوں گی, مرتے دم تک تم سے راضی نہیں ہوں گی. ناراض تھی نا, راضی نہیں ہوں گی اس کا مطلب کیا ہے؟ ناراض ہے نا. اب فاطمہ ناراض ہے اس کا مطلب رسول ناراض ہے, رسول ناراض اس کا مطلب خدا ناراض ہے, اور خدا ناراض ہے تو اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے. اب میں نہیں بول رہا ہوں, تم تلاش کرو کہ وہ کون تھے جس پر خدا کی لعنت ہوئی. یہ میں نے آپ کو پورے فہرست دے دیا. اسی طرح سے آپ مسلمانوں کو سمجھو, کوئی جھگڑا مت کرو. مسلمان جہاں آپ کو ٹوکے یہ آیتیں ان کے حوالے کر دو, یہ ساری قرآن کی آیت ہے. تم بولتے ہو کہ تبرہ مت کرو, لعنت میں بھیجو, ہم قرآن کی سنیں کہ تمہاری سنیں؟ قرآن ہمیں ان لوگوں پر لعنت کا حکم دے رہا ہے اور ان سے برات اختیار کرنے کے لیے کریں گے. ان سے برات اختیار کرو. ہم انہی پر لعنت بھیجتے ہیں اور انہی سے برات کرتے ہیں جس کا خدا نے ہم کو حکم دیا ہے. تو میں نے آپ کو تولا بھی بتایا, تبرہ بھی بتایا. میرے عزیزو, میرے دوستو, میرا اس سال کا کورس سمجھ لیے ختم. بہت ساری چیزیں جو رہ گئی ہے وہ زندگی اللہ نے دی تو ہم بیچ میں بیان کریں گے. تو ابھی تک ہم نے آپ کو اصول دین, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, پورا قرآن کی ایک ایک آیتوں سے ثابت کیا, ایک ایک آیتوں سے. اس کے بعد فروع دین میں آئے تو میں نے نماز کا طریقہ, بلکہ نماز سے پہلے وضو, قرآن میں ہم جو وضو کرتے ہیں وہی طریقہ قرآن میں ہے. اس کے بعد نماز کا وقت, 3 وقت میں 5 نمازوں کا حکم آیا قرآن میں, وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. اس کے بعد نماز ہم کو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا ہے, ہاتھ کھول کے, وہ بھی ہم نے بتایا کون سے ہاتھ میں حکم آیا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. اس کے بعد روزہ, کب آپ کو سحری کرنا ہے, سحری کا لاسٹ ٹائم کیا ہے, اور افطار کا وقت کب ہوگا, کب افطار کا حکم, وہ میں نے قرآن سے بتایا. وہ لوگ خمس کو نہیں مانتے, سورہ انفال آیت نمبر 41 میں خمس کا آیا, وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد وہ لوگ تولا اور تبرہ کو نہیں مانتے, تو میں نے آپ کو پورا قرآن کے آیتوں سے بتایا کہ قرآن میں کہاں تولا کا حکم آیا, اللہ اور رسول علیہ وسلم سے محبت کو حکم آیا, اور کہاں دشمن خدا, دشمن رسول اور دشمن علیہ وسلم سے بیزاریاں ان پر لعنت ہوئی ہے. ہم نے پورا آپ کو قرآن سے بتایا. امید ہے کہ اتنی انفارمیشن کافی ہے آپ کو اپنا مضبوط صحیح سالم دین پر ہونے, اور آپ کے مقابلے میں جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. صاحب بول دیجیے, آپ کے مقابلے میں جو ہے وہ قرآن کے خلاف چل رہا ہے. اب وہ اس کا دین جانے, وہ جانے, کہتے ہیں نا رسول خدا نے کافروں کو بہت سمجھایا. جب نہیں مانے تو اللہ نے کیا کہا, اے میرے حبیب آپ ان سے بحث مت کرو, چھوڑو, لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین نہیں مانے.
आप भी इसी तरह, हम भी टीवी में हमेशा हर रोज मेरा प्रोग्राम आता है, आपको पता है, तो हम भी लोगों को समझा रहे हैं, मानता है मानो, नहीं मानना है अब मानो, जो सही है वो मैंने कुरान से आपको बता दिया, ऑथेंटिक रवायत और हदीसों से मैंने आपको बता दिया, अब मानना ना मानना आपका काम है, मानोगे तुम्हारी भलाई, इन अहसन तुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुमने नेकी की तुमने अपने साथ अच्छा किया, नहीं मानोगे लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ, ला इकराह फिद दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, हम किसी को मार मार के मोमिन नहीं बना सकते, किसी को मार मार के मुसलमान नहीं बना सकते, खुदा और रसूल ने इसकी इजाजत नहीं दी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी आप में से किसी को पूछना तो पूछिए, हमारे पास 5 मिनट है, थोड़ा सा वक्त लेंगे 5 मिनट का, 5 मिनट के बाद अभी मैं एग्जाम के तौर पर आपसे सवाल करूंगा, मैं कॉमन सवाल रखूंगा, जिसको सही जवाब आता है वो हाथ उठाएगा, सब एक साथ नहीं, जिसको सही आता है कोशिश करे, अगर उसने सही जवाब दिया तो कुरानदाजी में, अभी तरीका क्या होगा, जो सही जवाब देगा उसी का नाम हम कुरानदाजी में लेंगे, ठीक है, पर्चे पे, फिर इसी में से फर्स्ट सेकंड थर्ड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, बहुत सवाल करने पड़ेंगे और फिर वक्त भी बहुत चाहिए, हमारे पास वक्त नहीं, सिर्फ समझ लीजिए 15 मिनट के अंदर एग्जाम पूरा हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। फहीम, इस काम में हमें आप लोगों की मदद चाहिए, वो मेहंदी तो नहीं दिख रहा, चला गया, अभी कौन है, तो उसको जल्दी बोलो, क्योंकि जो सही जवाब देगा ना, अभी तुम लोग छोटा छोटा पर्ची बनाओ, जो सही जवाब देगा मैं बता दूंगा, तो उनका नाम पर्ची में लिख दो, फिर लास्ट में उन्हीं में से 3 नाम निकलना है, तुम अभी लिखते जाओ, छोटे छोटे पर्ची बना लो, समझ लो 20 पर्ची बना लो, 20 काफी है, छोटी छोटी, जो सही जवाब देगा सिर्फ उसी का नाम आएगा। अभी आप चाहो तो मैं 5 मिनट खामोश रहता हूँ, आप लोग एक बार रिवीजन कर लो, मैंने सारी चीज़ आपको दलीलों के साथ बताया, एक एक चीज़ लिखाया, नोट कराया, और ये भी बताया कि ये लाइव टेलीकास्ट होता है और रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाती है, तो आप इसको देख के आना, तो मैं पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, जो भी इंफॉर्मेशन दिया अभी तक पूरे रमजान में वो सब रिकॉर्ड है। मैं उसूल दिन फुरूए दिन कहीं से भी सवाल कर सकता हूँ, लिहाजा आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, यहाँ तक कि मैंने अपना कलमा एक एक चीज मैंने सब कुरान से साबित की। ठीक है, अभी जो जवाब दे ठीक है, तो नाम लिख लो, अगर आज कुरान नहीं करना तो इनाम कब है, इनाम भी प्रोग्राम कब कल है, तो कल भी हम लोग कुरान कर सकते हैं, सामने सामने आता है, ठीक है, लेकिन अभी जो जवाब देगा सिर्फ सही जवाब देगा उन्हीं का नाम। हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर का, कि आप लोग पावर टाइम चाहिए। चलिए हम चीज़ को थोड़ा आसान करते हैं, क्योंकि जो मैंने शुरू में बताया था, अगर पहले शुरू में ये चीज़ें पूछूंगा तो आपको अभी बहुत पीछे जाना पड़ेगा, शायद थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पर अभी मैं उसूल दिन की वजह फुरूए दिन से शुरू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला सवाल फुरूए दिन में, जैसे मैंने आपको बताया, नमाज है। फुरूए दिन में सबसे पहले नमाज है। नमाज के लिए हमें वज़ू करने की ज़रूरत है, ठीक है, नमाज के लिए हमें वज़ू करने की ज़रूरत है। तो सही अगर वज़ू है तो ये नमाज सही होगी, ठीक है। तो हम जो वज़ू करते हैं, चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, सर का मसा करते हैं, पैर का मसा करते हैं। अहले सुन्नत भाई जो है वो हाथ चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं,
سر کا مسا کرتے ہیں اور گردن سمیت ایسے پورا کان سمیت اور وہ پیر دھوتے ہیں. تو یہ دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے؟ ہمارا وضو صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہم یقیناً ہمارا وضو صحیح ہے. یہ جو وضو ہم کرتے ہیں کس سورے کی کون سی آیت میں ہمارا وضو کا تذکرہ آیا ہے؟ 1 2 3 تین آدمی. ٹھیک ہے, خیر علوم اچھا تین ہاں ماشاء اللہ محمد 4 آدمی ہیں. تو کدھر سے شروع کریں؟ ہاں بزرگ کون آپ چلیے بھائی خود انہوں نے خود کو بزرگ بول دیا. عمر کے لحاظ سے میرے خیال سے آپ یا تو آپ ہے یا الطف بھائی ہے, یہ دو دونوں آپ لوگوں سے چھوٹے ہیں. الطف بھائی امانی صاحب, الطف بھائی آپ بتائیے کون سے سورے کی کون سی آیت ہے جس میں آپ صحیح وضو کا حکم آیا؟ وہ آیت پڑھ کے سنانا ہے آپ کو. نہیں ہم کو پورا جواب چاہیے, کمپلیٹ جواب. سورہ مائدہ, 1 منٹ کوئی نہیں وہی بتائیں گے صرف. سورہ مائدہ ریفرنس آپ کا صحیح ہے, آیت سنا سکتے ہیں کیونکہ دوسروں کا جواب سمجھیں تو آیت آپ کو پڑھنا پڑے گا نا سمجھنے کے لیے. اچھا آپ نے بولا ابھی آپ کو سیکنڈ موقع آپ کو دیتے ہیں, نہیں تو بھی آپ بھی فیل ہے. ابھی آپ دونوں کا موقع ہے, آپ بتائیے. پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر وہ آپ کو گھر جا کے ڈھونڈنا پڑے گا. پھر بولیے گا رکو میں گھر سے قرآن لے کے آتا ہوں. نہیں یہ تب تک آدمی بہت دور نکل جائے گا. بالکل وہی ہے. آپ کو میں نے اسی لیے کہا کہ آپ کو جیسے بولوں گا وضو صحیح کہا, آپ فٹافٹ آیت پڑھ کے سناؤ اس کو. یہ ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تو نماز قائم کرنے جاؤ, فاغسلوا وجوہکم, چہرے کو دھو, وایدیکم الی المرافق, ہاتھ کو دھو پانی سے, وامسحوا برؤوسکم, سر کا مسح کرو, وارجلکم الی الکعبین, پیر کا مسح کرو کعبین تک. اس میں کوئی نہیں, کسی کا نام مت لو. کہاں انکمپلیٹ جواب نہیں لیا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو وضو کے میں نے بتایا. اچھا میں نے قرآن میں 2 سوروں میں نماز کا ٹائم بتایا گیا. 2 سوروں میں نماز کا ٹائم, ہم کس ٹائم نماز پڑھیں گے. 3 ٹائم میں ہم کو 5 نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ قرآن میں صاف آیا ہے. وہ جو 5 الگ الگ وقت ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا. حدیث بعد میں, پہلے قرآن ہے. ٹھیک ہے, کون بتا سکتا ہے وہ دونوں آئے تھے جس میں نماز کا ٹائم بتایا گیا؟ بولیے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78. آیت کیا ہے؟ اور دوسری آیت. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے بعد میں, ابھی اور کچھ سوچیں گے. ماشاء اللہ, آپ نے آیت سنے, تھوڑا سا اس کے اندر گڑبڑ ہے, چلے گا. یہ کون سی آیت ہے؟ ایک آدمی آیت پڑھتا ہے تو نمبر نہیں بتاتا, دوسرا نمبر بتاتا تو آیت نہیں پڑھ پاتا. ارشد بھائی نہیں, وہ دونوں مل کے نہیں آیا, ہم انعام کو توڑیں گے نہیں توڑ سکتے. کمپلیٹ جواب چاہیے. دوسری ایک آیت, یہ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے جس میں نماز کا وقت بتائے گا. اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس, جب سورج سر کے اوپر آ کے ڈھلنے لگے, یہ ظہر اثر کا وقت ہے. الی غسق اللیل, جب رات کی تاریکی میں جانے لگو, یعنی یہ مغرب عشاء کا وقت ہے. اور قرآن الفجر, اور صبح کے نزدیک نماز پڑھو. تو یہ 3 ٹائم میں ہمیں 5 نماز کا حکم ہے. ایک اور سورہ ہے جس کے اندر نماز کا ٹائم بتایا گیا. کون سا سورہ اور آیت نمبر کون سے بتا دو؟ سورہ ہود 114. ماشاء اللہ, ریفرنس بالکل صحیح, پرفیکٹ. آیت پڑھی. بھائی صاحب سنی بھاگ جائے گا, وہ اور سیکھنے کے بجائے بولے گا تم تو. اقیم الصلاۃ طرفی النہار, وہ جو ریفرنس انہوں نے بتایا سورہ ہود آیت نمبر 114. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, دن کے دونوں حصے میں نماز پڑھو. ایک دن میں 2 حصے ہوتے ہیں, ایک دن ہوتا ہے ایک رات ہوتا ہے. تو دن میں ہم ظہر اثر پڑھتے ہیں, رات میں مغرب عشاء پڑھتے ہیں. وہ قرآن الفجر, اور صبح کے نزدیک نماز پڑھو. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, تھوڑی رات رہتی ہے. کہتے یہ وقت نہ رات میں شمار ہوتا ہے نہ دن, یہ صبح کا وقت ہوتا ہے. یعنی اس وقت بالکل یعنی دن بھی نہیں ہوتا ہے, اندھیرا رہتا ہے تھوڑا, اسی لیے اس کو رات کے قریب کا وقت کہا گیا. تو کہتے یہ 3 ٹائم بتایا گیا, دن میں, رات میں, اور صبح سے پہلے, یعنی رات تھوڑی سی رات ہے. یہ قرآن میں 2 جگہ نماز کا ٹائم بتایا. ہم لوگ اسی طرح سے, وہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ نا ظہر کے وقت الگ پڑھو, عصر کا الگ پڑھو, مغرب کا الگ پڑھو, پھر عشاء کا الگ پڑھو, یہ کہیں پہ بھی قرآن میں نہیں آیا. قرآن میں وہی وقت آیا جو وقت ہم نے اختیار کیا یا اہل بیت نے اختیار کیا. اس میں آپ لوگ سب فیل ہیں. ابھی کیا کروں, فہیم سوال کچھ
वो हज के टाइम पे भी दोनों साथ में पढ़नी पड़ती। जज़ाकल्लाह, कि उनको यही समझाओ कि भाई मुज़दलिफा में मगरिब इशा साथ में पढ़नी पड़ती है। मीना के मैदान में कोई जल्दी भी नहीं रहती, वहाँ तो ज़वाल से लेकर ग्रुप तक रहना ही रहना है। तो वहाँ का और अच्छा मौका है, तुम जोर के वक्त पढ़ो, असर का वक्त पढ़ो, लेकिन वहाँ तुम जोर असर साथ में पढ़ते हो। तो जब वहाँ रह के तुम साथ में पढ़ सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ते? बहरहाल अभी तीसरा सवाल है, नमाज हमको हाथ खोल के पढ़ना है या हाथ, ये देखिए मैं वो सब सवाल कर रहा हूँ जो उनके दरमियान हमारे दरमियान इख्तिलाफ है। इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए, कुरान से पता होना चाहिए। नमाज हमको हाथ छोड़ के पढ़ना है या हाथ बांध के पढ़ना है? कौन हाथ उठा के जवाब दो? और तब भाई नहीं, अभी आप दोनों को मौका, उनको गुस्सा तो पहले मौका देंगे। एक मिनट अभी समझ लीजिए। नहीं उनको वो आपने हाथ में पहले वो उसके बाद नमाज हाथ खोल के पढ़ना है, हाथ बांध के पढ़ना है? हाथ छोड़ के पढ़ना है। ये कौन से आयत में आया है? भाई साहब कोई मत हंसो, आप लोग सब लोग वही हो। नहीं भाई रुको, सूरह बकरा में नहीं। एक मिनट आप बोलिए, आपको नहीं मालूम। और कौन हाथ उठाया था? मैं उठाया। मोबाइल देख के तो नहीं बोल रहे हो तुम? अब बोलिए। सूरह आराफ आयत नंबर 29। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। बस वो आयत बता दो, आयत तो उसका मतलब बता दो, मतलब भी पता चलेगा। जिस तरह तुम पैदा होते हो, जो सर से बाहर आते हाथ खुले होते हैं, उस तरह आयत का तर्जुमा कर कीजिए। आप अगर आयत नहीं पढ़ रहे तो कम से कम हाँ वही कि तुम अल्लाह को पुकारो, मतलब अल्लाह को याद करो, अल्लाह की इबादत करो इस हालत में, जिस तरह तुम पैदा हुए थे और जिस तरह तुम मर के हमारे पास आओगे। शाबाश, इनका नाम लिख दीजिए। पहला जवाब सही, तर्जुमा ही सही, कुछ तो है। चलिए सलावत पढ़िए, चलिए कोई बात। अच्छा ठीक है, अभी आपको भी मौका देंगे, घबराइए मत, अभी मैं चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको मौका। अभी देख रहा हूँ सब उसी कमजोरी में था। अभी क्या करें, कुछ तो सोल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। हाँ आयत नंबर आप लोगों ने सबने रिफ्रेश सही बताया, लेकिन वो आयत समझाने के लिए चाहिए थे ना, क्या उसको बोलो। अगर उसको आयत नहीं हो तो उसको माना बोल सकते हो, ठीक है चलेगा। अभी सुनो, अभी आयत तो खुद ढूंढ लेगा। उसके बाद हमारे पास जो मसले में इख्तिलाफ है वो रोजे का वक्त है, रोजा और सहरी में भी वो लोग चलिए हम हमारे साथ होते हैं, मान लेते हैं, लेकिन इफ्तार का वक्त उनका हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, वो हमसे पहले इफ्तार करते हैं और गलत टाइम पे इफ्तार करते हो, जब इफ्तार का वक्त होता ही नहीं। कुरान ने जो इफ्तार का टाइम बताया वो क्या बताया, कौन बता सकता है? आप बताइए कौन सी आयत, और वो जो आपने बोला सही है, आयत सही पढ़ी, सिर्फ आयत नंबर बता दीजिए। सूरह बकरा लगातार 4-5 आयतें हैं जो सिर्फ रोजे से, एक मिनट रुकिए, 5 आयतें जिसमें 100 आयत भी पढ़ सकेंगे आप लोग तो मौका देता हूँ लोगों को, नहीं तो हाँ बोलिए। सूरह बकरा आयत नंबर 187, सुम्मा अतिमुस्यामा इलल लैल, गलत मत पढ़ो करनी, सुम्मा अतिमुस्यामा इलल लैल, फिर रोजे को पूरे करो रात तक, ना शाम तक, ना मगरिब तक, ना गसकुल लैल तक, बल्कि रात तक। ठीक है, इनका भी नाम लिख लो। मैदीन सही जवाब दिया। रोजे का वक्त है, रोजा खोलो कब, जब रात हो जाए तब। ठीक है, बुजुर्ग ने आयत सही पढ़ी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, हम चाहते हैं मुकम्मल जवाब दीजिए। ठीक है, इसमें कोई बुरा नहीं माने। हाँ, उसके बाद रोजे के बाद हमारा जो तीसरा अहम चीज है जिसको वो मानते ही नहीं है वो है खुम्स। ज़कात वो मानते हैं, ठीक है, खुम्स वो नहीं मानते। खुम्स के मुतालिक कुरान की कौन सी आयत में जिक्र आया है, कौन बता सकता है? आप सिर्फ सूरह अनफाल बोल तो नहीं चलेगा, आपको पूरा रेफरेंस चाहिए सामने वाला, ताकि इत्मीनान न हो जाए उसको। सूरह अनफाल कौन सा सूरा और उसकी आयत कौन सी? जी अल्ताफ, बहुत बार मैंने एकदम इजी अल्ताफ भाई, और वो भी अभी बहुत दिनों से मैं बहुत बार, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा खुम्स में सबसे ज्यादा शिया इन्वॉल्व है, खुम्स खाने में भी और खुम्स देने में भी। ठीक है, मैंने गलत बोला? खुम्स खाने में भी और खुम्स देने में भी शिया ही है, लिहाजा वो आयत तो सबको मालूम होना चाहिए। शाबाश, सूरह अनफाल आयत नंबर 41। तुम आयत सुनाओ या कम से कम उसका तर्जुमा सुनो।
تو آپ دونوں میں سے مل کے لے لیں گے. ہم کو پورا جواب چاہیے, آیت بھی اور ساتھ میں اگر آیت عربی نہیں پڑھ سکتے اس کو مفہوم بھی بتا دے, تب بھی ہم سمجھ جائیں گے. ہاں بندہ سمجھ گیا, سمجھا سکتے سامنے والے. مرشد بھائی بولیے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. بیچ میں تو کچھ کھا گئے, چلیے چلے گا. اب خمس کی طرح یہ بھی آج بھی کھا گئے. آپ سنیے نفست بے گناہ مت, اسی بھی آیت نمبر بتا دو. ہم نے مان لیا, آپ نے صحیح بتا دیا. کون سا سورہ؟ سورہ انفال آیت نمبر. جزاک اللہ, ان کا بھی نام لکھ دو. آیت تو اس نے سب بتا دیا سر, آپ پورا حساب تو بتا دیا. ہم نے کہا دونوں کمبائن چاہیے, آیت پلس اس کا نمبر. نمبر نہیں معلوم تو بھائی وہ پڑھے نا تو وہ آیت پڑھ ڈالے گا. آیت تو نہیں بتا تھا 41 چھوڑ دیا. ابھی کیا کرنا ایسا کچھ بھی نہیں, لیکن آیت کو انہوں نے بتا دیے تھے. آیت نمبر انہوں نے بتایا. انہوں نے بولے مجھے آیت نمبر نہیں معلوم, پہلے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے, تبھی بولے آپ. اچھا یاد رکھیے گا, خمس سے متعلق جو آیت ہے وہ سورہ انفال آیت نمبر 41. اس کو کبھی مت بھولیے, اس چیز کو یاد رکھیے گا. یہ سب بہت امپورٹنٹ اور ضروری چیز ہے, کیونکہ دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ان کے درمیان جس پر پورا اختلاف ہے. یعنی ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے, یعنی پورا شریعت کے رکن کو انکار کرتے. تو ان کو سمجھانے کا اب بولیے کہ آپ کے خود قرآن میں دیکھ لو, وَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ, یہ پوری آیت ہے. اگر آپ آیت نہیں بتا سکتے تو اس کو معلوم ہے کیا تم جو بھی مال غنیمت جمع کرو یا سال بھر تمہارے پاس جو بھی جمع ہو, سال کے آخر میں اس میں سے خمس نکلو. فَلِلَّهِ خُمُسُهُ, اللہ کے لیے خمس ہے, رسول کے لیے اور رسول کے قرابت ہے, مطلب سادات کے لیے. یاد رکھنا زکوٰۃ غیر سید کے لیے ہے اور خمس سید کے لیے. اللہ نے انصاف کیا, ایک حصہ دین کا غیر سید کا ہے تاکہ غیر سید محروم نہ رہے وہ, اور سیدوں کے لیے خمس رکھا ہے. تو خمس کا حکم سورہ انفال آیت نمبر 41 میں ہے. چلیے اس کے لیے ہم نے نوشد بھائی کا نام دے دیا تو دے دیا, ابھی ہو گیا. ابھی خمس کے بعد جہاد کے بعد امر بالمعروف. امر بالمعروف تو میں نے ابھی بولا. آپ لوگ بتائیے تولا کے متعلق جو قرآن میں 3 آیت ہے, ان میں سے کوئی ایک آیت بھی اگر کوئی بتا دے گا, ہم اس کا ایک آیت جو ہے وہ ترجمہ کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ بتا دے جس میں اللہ نے تولا کا حکم دیا. اے بھائی دونوں مل کے مت بولیے, ایک آدمی بولیے. اللہ نے تو بالکل, آپ لوگ ہر مجلس میں سنتے رہتے میرے بھائی. نام تو ہو گیا نا, بولیے. سورہ شعراء آیت نمبر 23. آیت کیا ہے؟ شاباش, یہ تو ہر مجلس سننے والوں کو یاد ہے یار, ہر ذاکر یہ پڑھتا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ تو لاسٹ میں ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ, اے میرے حبیب آپ مجھ سے کہہ دیجیے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. اجر رسالت کے طور پر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, کوئی اجر نہیں چاہیے. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ, صرف میرے اہل بیت سے محبت کرو. یعنی یہ تولا ہے. تولا مطلب محبت کرنا. تو یہ حکم ہے. ٹھیک ہے, ان کا نام لکھ دو. تبرہ, ہاں ایک بار نام لکھا ہے, دوسری بار نہیں تو ان کا پہلی بار نام لکھ رہے نا, لے چکے تھے. چلیے کوئی, اگر ایک نام ایک بار دے تو ایک ہی بار لکھو, 2 بار نام لکھنے کی ضرورت نہیں. قرآن نظم میں نام ایک ہی بار آئے گا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اب اس کا چلیے اب یہ جواب بھی ہو گیا, تو اب اس کو کہتے ہیں ہم تبرہ کے اوپر ہم نے کہا 3 دلیلیں ہمارے پاس. تبرہ کے اوپر 3 دلیلیں. ٹھیک ہے, کون بتا سکتے کیا کیا ہے؟ سورہ برات کا ہے, جزاک اللہ. ایک پورا سورہ برات, سورہ منافقون, سورہ منافقون ہے. میں نے ایک لعنت کی فہرست سنائی کہ اتنے لوگوں پر, تو ان میں سے کوئی ایک بھی بتا دی. لعنت اللہ علی الکاذبین ہے کہ مسلمین کے قاتلوں پہ لعنت. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, ان کا نام لکھ دیجیے. سورہ نور میں مومن عورتوں پہ تہمت لگانے والوں پر لگانے. ٹھیک ہے, چلیے آپ خلاصہ کے طور پر تینوں جو ملا کے جواب ٹھیک ہے لکھ دیجیے. محمد سعید. محمد سعید, ٹھیک ہے, ان کا نام لکھ دیجیے. اب آئیے, میں نے ابھی اپنے پاس کتنا ٹائم ہے, کتنا ٹائم ہو گیا؟ 9:30 ہو گیا, بس 5 منٹ اور. ٹھیک ہے, اصول دین سے ابھی تک ہم نے ایک بھی سوال نہیں کیا, تھوڑا اصول دین سے پوچھ لوں.
تاکہ اس کا بھی حق ادا ہو جائے. توحید وہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں. عدل نہیں مانتے, مسلمان اللہ کو عادل نہیں مانتا. عدالت کے اوپر کوئی ایک آیت سنا دیجیے, آپ دیکھتا ہوں کون کس کو پتا ہے اللہ کی عدالت آپ ثابت کریں گے دنیا کے سامنے کیسے. ایک اس میں ہم نے دیکھیے 1 2 3 4 آیتیں سنائی تھی آپ کو, 5 آیتیں سنائی تھی. آپ اس میں سے کوئی ایک آیت پڑھ کے بتائیے کہ اس آیت کے ذریعے اللہ کی عدالت ثابت ہوتی ہے. اگر کوئی اللہ کو عادل نہ مانے اس کا مطلب وہ قرآن کو نہیں مانتا. کوئی ایک آیت کون ہے بھائی صاحب؟ آپ لوگ میرے رمضان بھائی کی محنت تو ضائع مت کیجیے. رمضان بھائی بولیے سورہ زلزال. نہیں وہ تو اپنی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا دیکھے گا. نہیں ہم نے کہا ایسی آیت پڑھی ہے جس سے اللہ کی عدالت ثابت ہو. جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں, سورہ نحل آیت نمبر 90 میں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان, خدا عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے, لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام کرو. تو جو خدا دوسرے کو حکم دے رہا ہے وہ خود ظالم کیسے ہو سکتا ہے, وہ بھی انصاف کرے گا. اسی طرح اور بھی آیت ہم نے پڑھی تھی, تو کوئی ایک آیت پڑھی ہے جس میں عدل الہی یا عدالت کا تذکرہ ہوا ہو. کوئی ایسی آیت جس کے اندر اللہ کی عدالت کا تذکرہ ہو. بہت آسان ہے. میں ایک آیت اور میں پڑھ دیتا ہوں, باقی 3 آیتیں اور ہیں, آپ پڑھیے گا. قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. سورہ یونس آیت نمبر 54 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے درمیان انصاف سے کام لیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ ساری دلیل ہے کہ اللہ انصاف سے کام لے گا, کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ابھی آگے سورہ انعام آیت نمبر 115 ہے. اس کے بعد ہاں سورہ انعام آیت نمبر 134 ہے. کوئی ایک آیت پڑھو, کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیے, اللہ کو آپ بھی عادل نہیں مانتے, اس سے پتہ چل گیا. مانتے ہیں تو کچھ تو سنائیے. اتنا آسان ہے. ایسے سورہ آل عمران آیت نمبر 182 ہے, سورہ انفال آیت نمبر 51 ہے. ذالک بما قدمت ایدیہم, یعنی اللہ جب قیامت کے دن سب کو اس کے کیے کے اوپر اجر و ثواب یا جزا یا سزا دے گا, تو اس کے متعلق کیا ہے کہ جو تم نے کیا وہ تم کو دیا جا رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اللہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے بندے کا پر بھی ظلم نہیں کرتا کسی کو. بہت سارے دلیل ہے, وہ بھی ہے, لیکن اس میں میں نے کہا وہ نتیجہ دے رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ایک ایسے آیت پڑھی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انصاف سے کام لو, کہ اللہ کی عدالت جو ہے وہ ہے. اس میں یقیناً وہ آیت بھی 100% وہ آیت ہے. سورہ نساء آیت نمبر 40. اچھا چلیے, عدالت کو تھوڑا سا ہم اس میں ڈھیل دیتے ہیں. امامت کا عقیدہ سب سے خطرناک ہے. ہم اماموں کو مانتے, وہ امام نہیں مانتے, وہ خلافت کو مانتے. ٹھیک ہے, ہم اماموں کو مانتے, وہ امام نہیں مانتے. امامت کے اوپر ہم نے دلیلیں دے کر بتایا تھا کہ قرآن کے کون کون سے آیتوں میں امامت کا ذکر آیا ہے, یعنی کلی طور پر سارے اماموں کا ذکر آیا ہے. اور ایک آیت میں کہا گیا کہ ہم تم کو قیامت کے دن تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ سے اتنا ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ آیت جس میں تمام اماموں کے بارے میں آیا ہے, اور وہ آیت جس میں زمانے کے امام کے ساتھ, یہ 2 آیتیں پڑھ کر سنانا ہے. آیت کون سا سورہ, آیت نمبر کتنا؟ اگر کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے تو اس کو مطلب بھی بتا دے گا, چلے گا. ٹھیک ہے, آپ وہ دونوں آیت کا ریفرنس سمیت بتا دیجیے امامت کے اوپر, یہ بہت ضروری ہے. الطاف بھائی بولیے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 کیا ہوا, اس میں ارشاد کیا ہوا؟ روز قیامت سب کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جزاک اللہ, بالکل صحیح, آپ نے مفہوم بھی بتایا, صحیح بتایا. ایک دوسری آیت, یہ تو ایک امام کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک آیت ہے جس میں اللہ نے کہا ان لوگوں کے میں نے امام بنایا, یعنی وہ ائمہ آیا اس میں. اس آیت میں امام آیا, اس آیت میں ائمہ آیا, یعنی پلورل. وہ کون؟ اچھا آیت بھی نہ پڑھی, کم از کم وہ ریفرنس بتا دیجئے کس سورہ کی کون سی آیت؟ 73. بالکل صحیح. سورہ کون سا ہے؟ نہیں, ابراہیم نہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے ہیں.
سورہ آیت نمبر جزاک اللہ، ان کا نام لکھ دیجیے، ٹھیک ہے، شاباش، چلے کچھ تو ہے۔ اور کتنے ٹائم میں ہوا ہے؟ 9:30 ہو گیا، ٹائم ہو گیا، اور کیا بولے؟ اور پوچھو سوال کہ رہنے دے۔ ابراہیم رب جی جان لو وہ جناب ابراہیم کے لیے، وہ تو شریعت ہے، وہ جناب ابراہیم کے لیے امام، تو وہ اس میں صاف ہے کہ ابراہیم کے ابراہیم، وہ ہمارے اماموں کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے 2 آیت پڑھی یہ ہمارے اماموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ابھی کتنے لوگوں کا نام آیا؟ 5 ہے کافی، ٹھیک ہے۔ اسی 5 میں سے 3 کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں کے لیے سلیکٹ کرنا، اور باقی کامن انعام سب کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔